بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب فزت برب الکعبہ۔ عزیزان گرامی، کائنات کے مولا علی ابن ابی طالب نے 19ویں رمضان کو محراب مسجد میں یہ جملہ کہا فزت برب الکعبہ کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ عزیزان گرامی، میرا وہ مولا جو زندگی میں تمام کے تمام ہر وہ کام کرتا رہا کہ جو پروردگار چاہ رہا تھا، جس مولا نے سانس بھی لیا تو اللہ کی مرضی کے مطابق، یعنی اتنا احکامات خدا کا پابند میرا مولا۔ جب میرے مولا نے جنگ خیبر فتح کیا تو مولا نے نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا۔ جب مولا حسنین کے بابا ہوئے تو یہ نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا۔ جب مولا علی جناب زہرا کے شوہر ہوئے تو یہ نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا۔ جب میرے مولا کو رسول نے ولی بنا دیا تو یہ نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ علی ابن ابی طالب نے اپنی پوری زندگی گزار دی، لیکن علی ابن ابی طالب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا۔ لیکن ایک موقع ایسا ملتا ہے کہ علی ابن ابی طالب سجدے کی حالت میں ہیں اور مولا علی کے سر پہ جب وار کیا جاتا ہے تو مولا علی فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ تو آخر وجہ کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب اپنی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یاد رکھیے گا کہ مولا علی علیہ السلام نے اس لیے کامیاب کا کہا کہ فزت برب الکعبہ کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، کہ علی دنیا کو میسیج دینا چاہ رہے تھے، پیغام دینا چاہ رہے تھے۔ دیکھو، جس وقت تمہاری روح اس حالت میں نکلے کہ تم اللہ کی بندگی کر رہے ہو، اس حالت میں اگر تمہیں موت آ جائے تو یقین جان لینا یہ تمہاری کامیابی کی سند ہے۔ تم بندگی پروردگار میں اگر تمہیں موت آتی ہے تو یقین جان لینا وہ تمہاری کامیابی کا وقت ہے۔ اسی لیے میرے مولا، اور پھر میرے مولا نے اچھی بات کہی۔ دیکھیں، جیسے ہمارے بہت سارے ایسے نوجوان کے جو حقیقت نہیں سمجھتے، جو مولا کے کہتے ہیں مولا علی کے ماننے والے ہیں، لیکن کام مولا علی کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں امام حسن کے ماننے والے ہیں، کام امام حسن کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے بہت سارے نوجوان ایک کام آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بیچارے بہرحال میں یہی کہوں گا کہ انہیں کچھ لوگوں نے ایسا پڑھایا ہوتا ہے کہ جس کے سبب سے وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر حقیقت پتہ چل جائے تو کبھی بھی وہ ایسی باتیں نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ وہ مولا کے چاہنے والے، مولا کے ماننے والے ہیں۔ لیکن کیونکہ کچھ لوگ ایسے کہ جو نہ بلد ہے دین کے مسائل سے، مولا علی کے اقوال سے، اس لیے ان کی باتوں میں وہ آ جایا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ مجھے بتائیں کہ آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ بتائیں ہمارے لیے سیرت کون ہے؟ ہم کس کی سیرت اپنائیں؟ آیا دوستوں کی یا مولا علی یا اہل بیت اطہار کی؟ آپ کہیں گے مولانا ہمیں سیرت اہل بیت اپنانی ہے، سیرت مولا علی اپنانی ہے۔ جب سیرت علی ابن ابی طالب اپنانی ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ جو ہمارے بہت سارے افراد، بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں ایک طرف مجلس ہو رہی ہو اور ایک طرف نماز ہو رہی ہو تو آپ نماز کو چھوڑ دیں اور مجلس میں پہلے جائیں۔ عزیزان محترم، میرا ان سے سوال یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجلس چھوڑ کر، نماز چھوڑ کر آپ پہلے مجلس میں جائیں، آیا یہ مولا حسین نے کہا ہے، مولا امام حسن نے کہا ہے، مولا علی نے کہا ہے، جناب فاطمہ نے کہا ہے، چہاردہ معصومین علیہ السلام نے ان میں سے کس نے کہا ہے کہ آپ نماز کو چھوڑ کر مجلس میں جائیں؟ جبکہ حکم یہ ہے کہ دیکھو تمہیں نماز سے زیادہ کسی اور چیز کو فوقیت نہیں دینی، یعنی سب سے زیادہ تمہیں فوقیت نماز کو دینی ہے، اس کے بعد کسی اور شے کو دینی ہے۔ تو عزیزان محترم، میرے لیے سیرت علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، میرے لیے سیرت مولا حسن کی ذات ہے، میرے لیے سیرت جناب زین العابدین کی ذات ہے۔ تو آئیں دیکھیں کہ مولا کیا کر رہے ہیں۔ بس اسی مولا علی کی ضرب سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا میسج میرے مولا علی نے اپنے ماننے والوں کو دیا۔ جب میرے مولا علی کے ضرب لگی اور مولا نے کہا علی کامیاب ہو گیا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، یہ بتائیں علی کیا کر رہے تھے؟ جواب آئے گا کہ مولا نماز ادا کر رہے تھے۔ اچھا، مولا جب نماز ادا کر رہے تھے، میرے مولا کے سر پہ آگ اس نے ابن ملجم نے وار کیا، میرا مولا خون میں نہا رہا ہے۔ مجھے آپ بتائیں، اگر کسی انسان کی جان خطرے میں ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کہیں گے مولانا نماز چھوڑ کے اس انسان کی جان بچانا چاہیے، یہ حکم اسلامی ہے۔ اب میں علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں آؤں گا۔ جب میرے مولا علی کے شب
کہ جب میرے مولا کے ضرب لگی ہے، مولا علی کے اتنی خطرناک ذہن میں بجھی تلوار لگی ہے، جب مولا کے سر میں تلوار لگی اور خون جاری ہوا، مجھے بتائیں امام حسن حسین آئے دوڑتے ہوئے، مولا علی کی حالت دیکھی تو مولا علی نے اپنے شہزادوں سے کیا کہا؟ یہ کہا کہ مجھے گھر لے کر جاؤ، یا امام حسن سے کہا بیٹا پہلے نماز ادا کرو بعد میں مجھے لے کر جانا ہے۔ یعنی مولا نے یہ تو نہیں کہا کہ میرا غم مناؤ کہ میں زخمی ہو گیا ہوں، میرے سر میں تلوار اتار دی گئی ہے، بیٹا میرے غم کو مناؤ، نہیں، امام نے پہلا جملہ کہا بیٹا نماز کو تمام کراؤ، اپنے باپ کے غم کو نہ دیکھو، اپنے باپ کی تکلیف کو نہ دیکھو، اپنے باپ کی اذیت کو نہ دیکھو، بیٹا تمہیں رب کی بارگاہ میں جانا ہے، نماز کو تمام ادا کرنا، جماعت کو تمام ادا کرنا۔ یعنی مولا علی میسج دے رہے دیکھو ایک طرف میرا غم ہو دوسری طرف نماز ہو تو تمہیں پہلے نماز کو ادا کرنا ہے، میرا غم بعد میں منانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی نادانی کر جائے، میری سیرت کو چھوڑ دے، میرے کردار کو چھوڑ دے، میرے رفتار کو چھوڑ دے، میرے انداز کو چھوڑ دے۔ دیکھو جب یہ موقع تمہاری زندگی میں آ جائے، ایک طرف مصلی بچھا ہوا ہو دوسرے فرش ادا بچھا ہوا ہو، تو علی کی سیرت یہ ہے، علی چاہتا یہ ہے کہ پہلے نماز کو ادا کیا جائے اور پھر جب نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر آئے اب میرے مصلی پہ آ جائے، اب یعنی غم کے مصلی پہ آ جائے۔ تو عزیزان محترم علی کی نگاہ کے اندر اتنی اہمیت نماز کی تھی کہ علی اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے تھے، علی کہتے ہیں نماز کو ادا کراؤ، تو علی کو فکر اپنی جان کی نہیں ہے، علی کو فکر ہے تو نماز کی ہے۔ تو عزیزان محترم علی ماننے والے کے لیے میسج دے رہے ہیں، جو میرا ماننے والا ہے، جو میرا چاہنے والا ہے، اس کا کردار یہ ہوا کرتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اول وقت میں نماز کے مصلی پر نظر آتا ہے، وہ ہر چیز کو چھوڑ دیا کرتا ہے، پہلے نماز کو ادا کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میرا امام علی ہے، میرا امام حسن ہے، میرا امام حسین ہے، مجھے دیکھنا ہوگا کہ میرے مولا حسین نے اس وقت کیا کیا تھا، میرے امام حسن نے کیا کیا تھا، غازی عباس نے کیا کیا تھا۔ جواب آئے گا جب یہ مصیبت کی گھڑی آئی تو سب نے نماز کو پہلے ادا کیا ہے، نماز کو پہلے ادا کیا گیا ہے، بعد میں غم منایا گیا ہے۔ تو عزیزو بس انہی جملات کے ساتھ میں اپنی بات کو تمام کروں گا کہ پروردگار جس علی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جس علی سے محبت کر رہے ہیں، پروردگار ہم سب کو اس علی کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار مولا علی کو، اہل بیت کو، امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔